ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو بری بات کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں اہل کتاب کی بدعملیاں، ان کی بدعقیدگیاں ذکر کی گئی تھیں، اور اب اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو بنی اسرائیل تھے اور ان کے اندر جو خرابیاں اور بدعملیاں تھیں، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے بندوں کو کہ یہ لوگ زمانے کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی اصلاح کی بس اتنی کوشش جتنی شریعت نے اجازت دیا ہے۔ اگر یہ اصلاح قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے ہیں تو اس پر کسی طرح کا کوئی رنج اور غم نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ اس بات پر بہت فخر کرتے تھے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انہی 12 بیٹوں کی اولاد میں جو ہوئی ہیں انہی کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب اسرائیل تھا، تو ان کی جو اولاد ہوئی ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ انہی کی نسلوں سے جو لوگ چلے ہیں یہ پورا ایک قوم کی حیثیت سے زمانے میں مشہور ہو گئے بنی اسرائیل کے نام سے۔ تو ان کو اس بات پہ بڑا فخر اور غرور تھا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ لوگ بڑی بڑی برائیاں، بدکاریاں اور گناہ کبیرہ کر جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، ہمارے اوپر ان گناہوں کا کچھ اثر نہیں پڑنے والا۔ تو ان کی تردید میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور یہ فرمایا کہ تم جن نبیوں کی اولاد ہو اور جن کی اولاد ہونے کے اوپر تمہیں فخر ہے اور ناز ہے، انہی نبیوں نے تو تمہارے اوپر اور تمہارے بزرگوں کے اوپر لعنت کیا ہے، ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ تو پھر یہ کیسا فخر اور شرف کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے وہ آباء و اجداد جن کے اوپر تم ناز کر رہے ہو، یہ آباء و اجداد کے اوپر انہی انبیاء کرام علیہ السلام نے بد دعا کیا اور لعنت کی دعا کیا اور ہلاکت کی دعا کیا، جن کی اولاد ہونے کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔
تو فخر کرنے کے فخر تو اس وقت کرتے جب ان نبیوں کی تعلیمات کے اوپر تم مکمل طور پہ عمل کرتے، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت مآب میں آ کر کے حضور پر ایمان لے کر کے آتے تو یہ قابل فخر کارنامہ تھا۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر لعنت کی گئی علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان پر۔ لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اگر بندوں کی طرف لعنت کی نسبت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ فلاں نے لعنت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت خداوندی سے محرومی کی دعا کر دینا۔ جیسے قرآن پاک میں جھوٹوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا فلعنت اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور بھی کر رہا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس کی بھلائی کے لیے دعا کیا کریں گے، وہ خود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہتے ہیں نا کریلا اوپر سے نیم چڑھا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے، اور دوسرے اس کے نیک بندے اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اسی کو لعنت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جیسے نیکیوں کی توفیق، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت، دل کا نرم ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ ان چیزوں سے محرومی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرح سے لعنت ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں کی نعمتوں میں جیسے ایمان پر خاتمہ ہے، قبر کے امتحان میں آسانی ہونا، سوال کے جواب کو رب کائنات کی جانب سے الہام کر دیا جانا، حشر میں گناہوں کا بخشا جانا، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرور ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اخروی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے محرومی، ایمان پر آدمی نہ مرے، قبر میں اس کے سوال و جواب میں پریشانیاں آ جائیں، آخرت میں اس کے گناہوں کو نہ بخشا جائے، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے، یہ اس کی ایک طرح سے لعنت ہے۔ ایک ہوتی ہے بندے کی سزا، اور ایک ہوتی ہے جو ہے سزا اسے کہتے ہیں جو آدمی کی اصلاح کے لیے اس کے اوپر نافذ کیا جائے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے جو نافذ کیا جائے اسے سزا کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے یہ کہہ لیا جائے کہ ہم اپنی اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں، کیا الفاظ ذہن اس پر نہیں آ رہا ہے، تادیب، یعنی ادب سکھانے کے لیے کسی کو سرزنش کرنا، کسی کو ایک آدھ تماشا مار دینا، یہ اس کی اصلاح کے لیے، کچھ غلطیاں اس کے سامنے آئیں، اس کو ادب سکھانے کے لیے تھوڑا۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو کسی غلطی کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے ڈانٹ دیا یا انہیں مار دیا ایک آدھ ہاتھ، یا استاذ نے اپنے شاگردوں کو کسی غلطی کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے، اس غلط عادت کو چھوڑنے کے لیے اس کے ایک آدھ ہاتھ مار دیا، یہ تادیب ہے۔
یہ دی جاتی ہے اصلاح کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر جو بری عادتیں ہیں وہ بری عادتیں اس کی جو ہے اس سے نکل جائیں۔ لیکن جو لعنت ہوا کرتی ہے یہ آدمی کو تباہ کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا، ان کے اوپر لعنت کی گئی، یعنی ان کی تباہی و بربادی کی دعا کی گئی، بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر۔ کیسے؟ علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ ان کی زبان پر لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان ہستیوں نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کیا، یا پھر ان ہستیوں کے اوپر جو کتاب اور صحیفے آسمان کے اوپر سے نازل ہوئے، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر زبور نازل ہوئی جو اللہ کی کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، تو ان کتابوں میں باقاعدہ ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت کی۔ تو علی لسان داود کا دو مطلب، یا تو خود ان نبیوں نے دعا کیا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نبیوں کے اوپر جو آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کتابوں میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت کیا ہو۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کا خاص طور سے یہاں پہ ذکر کیا گیا، وہ اس لیے کہ ان دونوں نبیوں کے زمانے میں بہت زبردست دو واقعات پیش آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایلا نام کی ایک بستی تھی، اس بستی کا واقعہ پیش آیا تھا جو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ قوم بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور سنیچر کا دن ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اب سنیچر کے دن مچھلیاں ساحل پہ آ جاتی تھیں، لیکن ان کو شرعی اعتبار سے ممانعت تھی، یہ پکڑیں تو گنہگار ہو جائیں، اور نہ پکڑیں تو یہ جو ہے دل اچھلتا رہے کہ کبھی ہاتھ میں ہمارے آ جائے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اس کی ایک ترکیب یہ نکالی کہ سنیچر کو جو ہے گڈھا کھود کر کے نالی بنا دیتے تھے، مچھلیاں جب اندر آ جاتی تھی تو بند کر دیتے، پھر چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے تھے، اور دوسرے دن آ کر کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو کہاں شکار کیا، شکار تو ہم نے دوسرے دن کیا ہے۔ حالانکہ شکار کا یہ مطلب ہے کہ مچھلیاں ہمارے قبضے میں آ گئیں تو شکار ہو گیا۔ انہوں نے قبضے میں کر لیا، مچھلیوں کے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا، وہ کہیں جا نہیں سکتی، تو شکار تو ہو ہی گیا۔ جب ان لوگوں نے یہ ترکیب کرنا شروع کیا اور اس میں تعویل کر کے اپنے اللہ کے حکموں کے اوپر اپنے نفس اور خواہشات نفس کو غالب کیا، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے بد دعا کیا، اور یہ سب بندر کی صورت بنا دیے گئے۔ 5000 کے تقریباً یہ لوگ تھے، بستی کے لوگ، سب کو بندر بنا دیا گیا۔ 3 دن تک یہ زندہ رہے، اس کے بعد سب مر گئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان کے اوپر لعنت کی، یعنی داؤد نے بد دعا کیا تو وہ لوگ جو ہے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دنیا میں 3 دن کے لیے زندہ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں اور اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے سے بچیں، اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو دعا کریں آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اترے اور ہم کھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کیا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، 7ویں پارے میں اخیر میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ نبی تھے، دعا کیا، آسمان سے دسترخوان اترا، کھانے والوں نے کھایا، کھا کے پچا کے چلے گئے، انہوں نے ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ نبی سے جب کسی معجزے کا مطالبہ کر دیا جائے اور نبی وہ معجزہ پیش کر دے اور پھر وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تو عذاب آنا پکا ہے۔ نبی سے معجزے کا مطالبہ کر دیا جائے اور نبی وہ معجزہ پیش کر دے، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں تو عذاب ایک دم پکا ہے۔
معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ آ گیا، ان لوگوں نے کھایا پیا چلے گئے، نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی، حضرت عیسیٰ نے بد دعا کیا، سب کے سب خنزیر بنا دیے گئے۔ تو یہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی زبان پر ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ تو وہ تھے تو سب قوم بنی اسرائیل کے آگے پیچھے کا واقع، نسلیں تو سب وہی تھی۔ ذالک بما عصوا، یہ جو عذاب ان کے اوپر اترا اس کی 3 بنیادی وجہ قرآن پاک بتا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی وجہوں سے ہم بھی بچیں، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کے اترنے کا سبب ہے۔ پہلی وجہ بما عصوا، وہ اللہ رب العزت کے نافرمان تھے۔ اللہ نے حکم دیا تھا شکار مت کرو، انہوں نے اس میں جوڑ گھٹاؤ کر کے، اور اس کو کہتے ہیں توڑ پانی کر کے، بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں نا توڑ پانی کر کے، اس میں بہانے ہیلے نکال کر کے شکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ارے قرآن میں تو ایسا ہے نا، اس کے لیے تو نہیں نا کہا گیا ہے، یعنی کسی طریقے سے آدمی اس سے جو ہے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، یہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ دوسرا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، سرکش تھے۔ اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی کسی قوم کو پنپنے نہیں دیتی ہے۔ تو شریعت کے مقابلے میں سرکشی، اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی کبھی بھی جو ہے آدمی کے لیے بہتر نہیں، یہ اس کی ہلاکت کو دعوت دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں سرکشی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس پیسہ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم شریعت سے ایک دم ماوراء ہیں، ان کو اگر شرعی حکم بتایا جائے تو وہ یوں گردن ٹیڑھی کر کے نکل جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ بس ہم پیسے ہی سے ہم سب کچھ جنت خرید لیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دولت بھی دیتا ہے، دولت کے ساتھ جو ہے قلب سلیم بھی دیتا ہے، ایک ایسا سلیم الفطرت دل بھی دیتا ہے کہ وہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کیے رہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اگر دولت ہے، شہرت ہے، جاہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، علم ہے، یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اللہ رب العزت کا قرب تمہیں نہ عطا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر تمہیں نہ دلائیں تو یہ لعنت ہے، اور اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کا قرب عطا کر دیں، دیندار بنا دیں، رسول اللہ کا غلام بنا دیں تو یہی چیزیں رحمت ہیں اور یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم چاہے جتنا ہو جائے، اگر اس علم سے اللہ و رسول کا قرب نہیں ملتا ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک دوسری چیز کیا؟ سرکشی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ سرکش تھے۔ تیسری چیز قرآن پاک نے فرمایا، یہ بہت اہم چیز ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو وہ گناہ کرتے تھے، ناپسندیدہ کام کرتے تھے، حکم شرع کو توڑتے تھے، لا یتناہون، آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے اس بات سے۔ یعنی اگر کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے، دیکھنے والا بندہ مسئلہ جانتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو روکے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کے اندر پاور اور طاقت ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ظلم سے روکے اس کو۔ کوئی شخص کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے تو لازم ہے کہ اس شخص کو روکا جائے کہ پروپیگنڈا غلط کر رہے ہو تو۔ کسی کے اوپر الزام لگائے تو لازم ہے کہ اسے روکا جائے، اگر وہ نہیں رکتا ہے تو اس نے تو اپنا کام ادا کر دیا ہے، باقی وہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاری جانے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی نہیں نپٹ پائے گا۔ یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لا یتناہون عن منکر۔ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو جانے تو اس کا معاملہ وہ سمجھے گا۔ ایک بزرگ تھے، خواجہ پاک کا خود واقعہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیر و مرشد سے اجازت لے کر کے، کہتے ہیں کہ میں غالباً 20 سال تک میں نے دنیا کی سیر کیا تھا۔ سمرقند میں ایک بزرگ کے پاس گیا
ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ 40 سال سے انہوں نے اپنی چوکھٹ کے باہر قدم نہیں رکھا ہے، اپنے حجرے میں رہتے ہیں، 40 سال ہو گئے تھے اپنی چوکھٹ کے باہر قدم نہیں رکھا۔ کہتے ہیں مجھ کو بہت اشتیاق ہوا، میں جا کر کے میں نے ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے میں نے جب وہاں پہ گیا تو میں نے گفتگو ہوئی تو اسی دوران انہوں نے مجھ کو بتایا کہ 40 سال سے یا 50 سال سے میں اس کے باہر نہیں گیا۔ اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی جانتے ہیں؟ وجہ یہ بتائی، ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص دکاندار کسی گراہک پر یا کوئی گراہک کسی دکاندار کے اوپر، کوئی امیر آدمی تھا، یا تو دکاندار رہا ہوگا یا گراہک، وہ امیر آدمی کسی غریب کو ستا رہا تھا اور اس کے اوپر زیادتی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے نظر انداز کر کے میں چلا گیا، اور جب میں اس بازار سے نکلا ہوں تو غیب سے آواز آتی ہے میرے کانوں میں، تو نے اسے دیکھا کہ وہ شخص، توانا شخص اس کمزور آدمی کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تم نے اس کو روکا نہیں؟ تم نے اس کو روکا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تم اگر روکتے تو وہ ظلم سے باز آ جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب میں گھر سے نکلنا ہی میں نے بند کر دیا، نہ کہیں نکلوں گا، نہ دیکھوں گا، نہ مجھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی خلاف شرع کام دیکھے کسی سے تو وہ اس کو روکے، اپنی طاقت کی بنیاد پر روکے، طاقت سے روکے اس کو، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا ہے، بزدل ہے، تو زبان سے کم بول کر کے روک دے، تم یہ بات غلط کر رہے ہو۔ اور اس سے بھی بزدل بہت کم تم ہو گئے ہو، ایک دم ہی بزدل ہو گئے ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم اتنا تو ایمان تقاضا کرتا ہے کہ دل میں اس بات کو برا جانو۔ لیکن دل میں بھی برا نہیں جانے اور آدمی ظلم پہ ظلم کرتا چلتا ہے اور ساتھ دیتا چلا جائے، وہ میدان محشر میں رب کے حضور کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ سب صحیح نہیں ہوا کرتے ہیں، کبھی اپنے ساتھیوں کی بھی کے خلاف چلا جاتا ہے کہ ساتھی اگر غلط کر رہا ہے، قیامت کے دن تو وہ دوستی نہیں نبھا سکتا ہے نا، یا وہ امیری نہیں نبھا سکتا ہے نا، وہ رشتہ داری نہیں نبھا سکتا ہے نا۔ کم سے کم اس بات کا تو خیال کریں کہ مرنا ہے، اور یہ مرنا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہو کر کے رہے گا، وہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے۔ دن میں آپ اگر گزرتے ہیں کسی قبرستان پہ نظر نہیں ڈالتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں گزرتے ہیں تو ڈر کے مارے آپ کے جو ہے پتے پانی ہو جایا کرتے ہیں، وحشت ہوتی ہے رات کے وقت قبرستان میں جانے سے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہم کو یہاں پر آنا ہے، جس چیز کو ہم آنکھ کھول کر کے دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ سوچیں کہ ہمیں ایک دن آنا ہے، وہاں ہم سے پوچھا جائے گا یہ ساری باتیں۔ تو کانوا لا یتناہون، کہ یہ خطرناک چیز ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر۔ میں آپ کو واقعہ ایلہ کا بتاؤں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس میں 3 گروہ تھے، ایک گروہ بچ گیا تھا، ایک گروہ عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا، 2 گروہ عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جو گروہ بچ گیا تھا یہ وہ گروہ تھا جس نے ان لوگوں کو شکار سے منع کیا تھا، اور جن لوگوں نے شکار کیا تھا وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو عذاب میں مبتلا ہوا، اس نے شکار نہیں کیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا ان کا کام ہے وہ جانے قیامت کے دن انہیں حساب دینا ہے، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بتایا ہے، میں نے کئی مرتبہ مثال بتائی ہے، کشتی کے اگر 2 پارٹ ہوں، 2 منزل ہو، نیچے کے لوگ نیچے رہتے ہیں، اوپر کے لوگ اوپر رہتے ہیں، اوپر والے پانی لینے کے لیے نیچے آتے ہیں، اوپر پانی پا نہیں پاتے ہیں تو نیچے آتے ہیں، ان کا بار بار نیچے آنا یہ نیچے والوں کو پسند نہیں آتا ہے، نہیں، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، ان کا بار بار اوپر جانا اوپر والوں کو پسند نہیں آتا ہے، اس لیے اوپر والوں نے منع کر دیا تم یہاں پانی لینے کے لیے مت آیا کرو، پانی ان کو لینا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، کشتی کے نیچے ہی ایک پٹرا کھول کر کے وہیں سے پانی لینے کا انتظام شروع کر دیا۔ بتائیں کشتی ڈوبے گی یا بچے گی؟
بولیے، ڈوب جائے گی کشتی، کشتی ڈوبے گی۔ اب اگر اوپر والے آ کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکیں گے تو یہ تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ غلطی تو انہوں نے کیا ہے نا، پٹرا تو انہوں نے توڑا ہے، ڈوبنا تو ان کو چاہیے، لیکن ہلاک وہ بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے قانون لا تناہون کے اوپر غور کریں، اور معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں، جو غلط ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آدمی برا مانے اور ساتھ نہ دے۔ لیکن منافقت اتنی بڑھ گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں دھوکہ اتنا بڑھ جائے گا کہ سچ اور غلط کے درمیان آدمی فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ بہت ہی برا کام یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں یہ لبئس ما کانوا یفعلون کا مطلب وہی ہے جو بہت برا کر رہے ہیں، وہی لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ آج اگر کسی کو روک دیا جائے تو تیوریاں چڑھا لیتا ہے وہ، اور مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ذکر پہنچانے کی اسے کوشش کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ، بزرگوں کی بد دعاؤں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، ہمیشہ بچ کے رہنا۔ جو عذاب الہی آتا ہے یہ بزرگوں کی شان میں توہین اور بزرگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے ان کی بد دعاؤں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، قرآن نے کہا ہیں تو ہیں، اور اس رحمت للعالمین کا ایک جو ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ قوم بنی اسرائیل ذرا سا اللہ کی نافرمانی کر دیتی تھی، عذاب آ جاتا تھا، کوئی بندر بنا دیا گیا، کوئی سور بنا دیا گیا، کبھی کسی کو جو ہے فرعون جیسا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا۔ لیکن امت محمدیہ میں کتنے گنہگار ہیں، لیکن ایسا کوئی عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مولا محبوب تو جب تک ان کے درمیان رہے گا ان کے اوپر عذاب عام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو تو سنیچر کے دن شکار سے روکا گیا تھا نا، اگر وہ سنیچر کے دن شکار کیا ان لوگوں نے تو عذاب آیا تھا، لیکن آج بھی تو وہ سنیچر کے دن شکار کرتے ہیں، اب کیوں نہیں عذاب آتا ہے؟ عذاب اس لیے نہیں آتا ہے کہ حکومت سرور کائنات کی ہے، حکومت بدل گئی ہے، وہ حکومت نہیں، یہ حکومت بدل گئی ہے، یہ زمانہ نبوت محمدی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور یہ رحمت للعالمین کا زمانہ ہے، تو غیر کو بھی سرور کائنات کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے۔ اور ایک آخری فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل ہیں۔ دیکھیں انہیں جب کہا گیا، قوم بنی اسرائیل کو جب کہا گیا، انہیں جب روکا جاتا کسی چیز سے تو وہ اڑ جاتے تھے اور اس کے خلاف کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قوم کو جب حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ قوم عمالقہ سے لڑو، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قرآن پاک میں ایک دم صاف ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو قوم بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کے زمانے میں جب لشکر گیا تھا تو ان کے زمانے میں بھی حضرت شمویل نے کہا تھا کہ ایک نہر آئے گی، اس نہر سے کسی کو پانی نہیں پینا ہے، جو بہت زیادہ پیاسا ہے تو وہ بس اتنا کر سکتا ہے کہ ایک چلو پانی پی لے، لیکن نہیں مانا ان لوگوں نے، پانی پینا شروع کیا، گٹر گٹ پینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اب تو ہم تو یہیں پہ رہیں گے، ہم کہیں نہیں جا پائیں گے، وہیں سب بیٹھ گئے، جہاد سے رک گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ سرور کائنات کے صحابہ کا امتحان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی امتحان ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جاتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، یہاں کے پانی سے آٹا مت گوندو، یہاں کے کنویں سے پانی مت نکالو۔ صحابہ کرام نے کنویں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا تھا، نکل گزر گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر
یا عمرہ قضا کے موقع پر، عمرہ قضا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ کے آس پاس میں جب آپ نے نزول اجلال فرمایا تھا تو احرام کی حالت میں شکار سے روک دیا گیا تھا، احرام کی حالت میں شکار سے روک دیا گیا، آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، تو اس وقت انہیں روک دیا گیا تھا تم شکار نہیں کر سکتے ہو۔ تو صحابہ کا بیان ہے، حضرت مقاتل کہتے ہیں ہم خیموں میں بیٹھے رہتے تھے اور پرندے اور جو دوسرے جنگلی جانور ہرن وغیرہ ہمارے بستروں کے پاس آ کر کے وہ چارہ کھاتے رہتے تھے بے خوف ہو کر کے، ہم چاہتے تو ان کو یوں ہاتھ پکڑ کر کے پکڑ لیتے، اتنے قریب رہتے تھے کہ ہم لاٹھی سے پکڑ کر کے ان کو قریب کر لیتے، لیکن صحابہ میں سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہو۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا تعریف کے طور پر، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم بشیء من الصید تنالوا ایدیکم، کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ ایسے شکار سے تنالوا ایدیکم کہ تم ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لو گے، اتنا قریب یہ آ جائیں گے۔ لیکن صحابہ نے جو ہے اللہ کا حکم ہے تو حکم ہے، اور کسی صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی جیسے سب سے افضل، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے افضل ہیں۔ اور آخری فائدہ وہی جو کانوا لا یتناہون میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ بدکاریوں کی وجہ سے عوام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عوام کی بدکاریوں کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ عذاب اس وقت آئے گا جب لوگوں کو طاقت ہو، قدرت ہو، تو قدرت و طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے نہ روکیں، تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے جو ہے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چیز اپنے معاشرے میں آپ لوگ رائج کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ بندروں اور سوروں کی شکل میں اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ حضور نے اس کی وجہ یہ بتائی، اس لیے کہ انہوں نے دین میں مداہنت کی ہوگی، دین میں نفاق کیا ہوگا، یعنی مرغا بھی انڈا دیتا ہے، مرغی بھی انڈا دیتی ہے، یہ گائے بھی گئیو گابن بیلو گابن کہتے ہیں نا، تو وہ اس کی ہاں میں ہاں اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کے وہ رہیں گے، اسے مداہنت کہتا ہے، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں چاپلوسی کرنا، ان کے منہ پہ ان کے جیسی، ان کے منہ پہ ان کے جیسی، نہ ان کو غلط کہیں نہ ان کو غلط کہیں، حالانکہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی تو ایک اس میں غلط ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں گئے تو لوگوں سے سنا کہ بہت اچھا آدمی تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں سے پوچھا، کوئی بھی پوری بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، سب کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی تھا۔ حضرت عمر فاروق واپس آ گئے، لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہر شخص کی نظر میں یہ اچھا رہا ہو، اچھوں کی نظر میں بھی اچھا رہا ہو، بروں کی نظر میں بھی یہ اچھا رہا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی کو تو اس کی بات، اگر یہ حق بولتا تو کسی کو تو اس کی بات ضرور بری لگتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، نیکیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔